الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قابل قدر مؤمنین و مومنات القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں یوم غدیر کا جشن جو ایگزیکٹ غدیر کے دن منایا جا رہا ہے، اس کے لیے میں نے آئے غدیر کو عنوان سخن بنایا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے ماضی میں آپ پر نازل کیا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آپ نے اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا آپ کو، اور تحقیق اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت ہے آیہ غدیر۔ غدیر در اصل نام ہے اکمال دین کا، اتمام نعمت کا، رضا الہی کا۔ اسی لیے اللہ کی ذات نے اپنے نبی کو رسول کے لقب سے پکارا۔ پورے قرآن میں لفظ رسول کے لقب سے یا کے ساتھ صرف دو جگہ پکارا، ورنہ نبی کہا یا ایھا الرسول پورے قرآن میں دو جگہ، ایک جگہ علی کی حمایت میں، دوسری جگہ علی کے دشمنوں کی مخالفت۔ اس جگہ یہ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول۔ اب اس میں کچھ تو ضروری باتیں آج سن لیجئے تاکہ یہ ریکارڈ بھی رہے کہ رسول کیوں کہا غدیر کے اعلان کے وقت، نبی کیوں نہیں کہا؟ اگر یا ایھا النبی کہہ دیا جاتا تو اس میں کیا حرج تھی؟ یا ایھا الرسول کیوں کہا؟ ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ النبی من النبا، نبی ہے نبا سے، نبا یعنی نیوز، خبر، جو خبر دے اللہ کی طرف سے اسے کہتے ہیں نبی، ای المخبر۔ وَإِن لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغِ، اگرچہ وہ مأمور بالتبلیغ نبی ہو تو نبی ہے۔ وَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا، اگر نبی کو اللہ تبلیغ پر مأمور کر دے تو وہ نبی ہو جاتا ہے رسول۔ ایک بات طے ہو گئی، اگر نبی کہا جاتا تو نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مبلغ بھی ہو، رسول کہا اس لیے کہ رسول کے لیے واجب ہے کہ وہ مبلغ ہو، کیونکہ آیت میں کہنا ہے بلغ
تبلیغ کر، کیونکہ حکم ہے علی کی ولایت کی تبلیغ کا، اس لیے نبی سے نہیں کہا، رسول سے کہا۔ نبی سے کہتے تو کنوے کرانا ہوتا، رسول سے کہا اس لیے کہ کنوینس کرانا ہے۔ علی کی ولایت کو کنوے نہیں کرنا، علی کی ولایت کو کنونس کرنا ہے، علی کی ولایت کی تبلیغ کرنی ہے۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی نظر میں تبلیغ علی سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتی۔ تبلیغ کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے، تبھی کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ فرمائیے، پہنچا دیجئے۔ اچھا، ابلغ اور بلغ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، باب افعال ہو ابلغ یا تفعیل ہو بلغ، معنی ایک ہی۔ تو اللہ نے ابلغ کیوں نہیں کہا، بلغ کیوں کہا؟ تو ہم نے علم الصرف میں پڑھا کہ ابلغ دلالت کرتا ہے ایک مرتبہ پہ، بلغ دلالت کرتا ہے بار بار پہ۔ اگر علی کی ولایت صرف ایک مرتبہ سمجھانی ہوتی تو اللہ بلغ نہ کہتا، ابلغ کہتا۔ بلغ کہہ کے بتا دیا ہے ہر دم علی کی تبلیغ کرنی ہے، ہر دم علی کی ولایت کا اقرار ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ فرما دیجئے۔ کس کی تبلیغ کروں؟ ما انزل الیک من ربک، جو پاسٹ میں، ماضی میں نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماضی میں کیوں کہا؟ اعلان تو ہو رہا ہے غدیر میں، آج 18 ذی الحج کو حجۃ الوداع کے موقع پر خم غدیر کے میدان میں مقام جحفہ کے قریب، میقاتی کے قریب 1,30,000 کے مجمع میں، تو یوں کہا جاتا اسے پہنچائیے کہ جس کو آج نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کہا اسے پہنچائیے جو نازل ماضی میں ہوا ہے؟ اگر آج کہتے تو علی کی ولایت غدیر سے شروع ہوتی، ماضی کہہ کے بتا دیا علی کی ولایت اس وقت سے ہے جب سے مخلوق کی تخلیق۔ علی کی ولایت آج نہیں شروع ہو رہی، اعلان آج ہو رہا ہے۔ اصل میں تو جب سے آغاز کائنات ہے تب سے علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ البتہ پبلکلی اعلان آج ہو رہا ہے، ویسے تو ہوتا ہی رہا ہے۔ ویسے تو علی آدم سے چل رہے ہیں، آدم سے پہلے سے چل رہے ہیں، تخلیق کائنات سے علی کی ولایت چل رہی ہے۔ اس لیے کہا ما انزل الیک من ربک، من ربک کی اس لیے قید لگائی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ من ربک یہ نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں 3 آیتوں کے اقتباس سن لیجئے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے نازل کردہ پہ عمل نہ کرے وہ ظالم۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ پہ عمل نہ کرے وہ کافر۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ پہ عمل نہ کرے وہ فاسق۔ یہ 3 آیتوں کے اقتباس ہیں۔ جو نازل کردہ الہی پر عمل نہ کرے وہ ظالم، جو نازل کردہ الہی پہ عمل نہ کرے وہ فاسق، جو نازل کردہ الہی پہ عمل نہ کرے وہ کافر۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ نے کہا یہ نازل کیا ہے اللہ نے آپ پر، اور جو نازل کردہ الہی کا عامل نہیں ہوتا وہ ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ تو جب علی کی ولایت کا منکر ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے، تو علی کا قاتل رضی اللہ کیسے ہوگا؟
ما انزل اسے پہنچائیے جس کو ماضی میں نازل کیا گیا. کہاں نازل کیا گیا؟ من رب کا، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ ما ہوتی ہے انون عربی میں، جو عموماً پبلک کو معلوم نہ ہو اسے کہتے ہیں ما. اب اس ابہام کو کیسے رفع کریں، دور کریں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما، آپ نے تبلیغ کرنی ہے ماں کی تبلیغ، وہ ماں جو پہلے نازل کی گئی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. اب اس ماں کو تلاش تو کریں، یہ ماں کیا ہے. اگر ماں سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب ہم نے پوری نبی کی 23 سالہ زندگی دیکھی، ہمیں ماں کہیں نظر نہیں آئی. اگر نظر آئی تو شب معراج میں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی شب معراج میں اپنے عبد پر ماں کی وحی. اب سمجھ میں آئی بات کہ مقصد معراج علی کی ولایت عطا کرنا تھا. تو گویا یہ جو انزل الیک من ربک ہے یہ شب معراج میں ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ لوگ معراج کے دشمن کیوں ہیں. اگر معراج مانے تو علی کی ولایت بھی ماننی ہوگی، وجود فاطمہ بھی ماننا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا آپ پر. اچھا اگر نہ پہنچاؤں تو، اب اسے ذرا خاص توجہ سے سن لیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معذرت کی جبریل سے کہ اللہ سے کہیے کہ مجھے معاف کر دے، میں یہ نہ پہنچاؤں. 3 مرتبہ یہ حکم آیا مجھے، 3 مرتبہ. ایک دفعہ حدود حرم، ایک دفعہ عرفہ کے میدان میں، ایک دفعہ غدیر کے میدان میں، 3 مرتبہ. اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ ہمارے مولائی 3 مرتبہ یا علی یا علی یا علی کیوں کہتے ہیں؟ حکم ہی 3 مرتبہ آیا نبی پر، حکم ہی 3 مرتبہ آیا ہے. غدیر کی آیت کا، ولایت کا 3 مرتبہ مجھے حکم آیا اللہ کا. میں نے معذرت کی، اور جب میں نے معذرت کی تو جواب میں اللہ نے اگلا ٹکڑا بھیجا. یہ غدیر کی آیت پارشل ٹکڑوں میں آیا، الگ اکٹھی نہیں آئی. یہ اللہ کا حکم آ گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں نے کہا اگر میں نہ پہنچاؤں، معذرت کرتا ہوں، تو اللہ نے اگلی آیت کا ٹکڑا دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یعنی پبلک میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، تو آپ نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. آپ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم پبلک میں علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں. اگر نبی فضائل نہ پڑھے تو نبوت ہی نہیں رہتی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آپ پردے میں، مسجد میں، انڈور تو پڑھتے ہی رہے ہیں ہمیشہ. میرے رسول آج آؤٹ ڈور پالیسی بتا دیں. اگر نبی آؤٹ ڈور پالیسی، آؤٹ ریچ پروگرام علی کی ولایت کا آج شروع نہ کرے تو فما بلغت رسالت، آپ نے تو رسالت پہنچائی ہی نہیں. دیکھیے عجیب ہے یہ، آپ نے رسالت، یہ نہیں کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، یہ لوگوں نے غلط ترجمے کیے. فما بلغت رسالت، اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. آپ ایمان سے بتائیں 23 سال ہو گئے، نبی نے نمازیں پہنچائیں، روزے پہنچائے، حج کرائے، نبی نے عمرے کرائے، طواف سکھائے، تلاوتیں سکھائیں، قراتیں سکھائیں، تجوید سکھائی، صلہ رحمی سکھائی، احترام والدین سکھایا، اخلاقیات سکھائے، تہجد کی نماز سکھائی، میدان جہاد میں تعلیمات دی، علم دیا، تعلیم دی، مشقیں کرائی، تربیتیں کرائی، سب کچھ کرایا. اللہ فرماتا ہے اگر آج پبلک میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا
تو سمجھو کچھ نہیں کیا. سب کچھ ہے تو علی سے، علی نہیں تو کچھ نہیں. فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. اگر یہ کام نہ کیا، آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. ایمان سے بتائیے کہ جب چوتھے آسمان پر حضور گئے تھے معراج کی شب میں، تو حضور نے نماز پڑھائی تھی 1,23,999 انبیاء، اور وہیں پر اللہ نے فرمایا وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے میرے حبیب پوچھ ان سے، ہمارے جو رسول ہیں ان سے پوچھئے جو آپ سے پہلے آئے، کہ ہم نے انہیں نبوت رسالتیں کس وجہ سے دی تھی. تو وہاں آواز آئی ہر نبی کی. ہر نبی اللہ کا اقرار کرتا تھا، اللہ کی توحید کا، آپ کی رسالت کا، اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا. فَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، حبیب پوچھ تو سید سے کہ آپ کو یہ رسالتیں کس وجہ سے ملی. قَالُوا أَقْرَرْنَا ان لا الہ الا اللہ، ہم نے اقرار کیا تھا اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں. وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، ہم نے اقرار کیا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں. وَأَنَّ أَخِيكَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، اور ہم انبیاء نے، رسولوں نے اقرار کیا تھا کہ آپ کے جو بھائی علی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. 1,23,999 انبیاء کو نبوتیں ملی تھی علی کی وجہ سے. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آخری کو تو نہیں ملی، ہم تو آخری کے کلمہ گو ہیں، آخری کو علی کی وجہ سے تو نہیں ملی. اللہ نے جواب دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر علی کی ولایت کا اعلان آج غدیر میں نہ کرے تو رسالت پہنچائی نہیں. تو 1,23,999 انبیاء کو نبوتیں ملی تھی علی کی وجہ سے، اور آخری کی بچی سی علی کی وجہ سے. آخری کی بچی تھی علی کی وجہ سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. پھر اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ شرارتی ہیں، بہت شرارتیں بہت کریں گے، حاسد ہیں. مجھے یہ خیال آیا کہ میں اللہ سے معذرت کروں کہ ان شرارتیوں کا کیا کروں. ٹھیک ہے، میں پہنچاؤں گا تو ضرور. اللہ نے پھر ٹکڑا بھیجا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کے شر سے. دیکھیے آپ حج کرنے گئے ہیں، جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب کی زوجہ بھی حج کر کے آئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور اللہ قبول فرمائے. ہمارے مرزا صاحب بھی کر چکے ہیں، حاجی اختر صاحب بھی ماشاءاللہ. آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے، بار بار جائیں. آپ ایمان سے بتائیے حج کرنے انسان عبادت کے لیے جاتا ہے یا شرارت کے لیے؟ ایمان سے بتائیں. جن کے سارے سر تازہ مونڈے ہوئے تھے، ابھی آ رہے تھے کعبے سے پاک صاف ہو کر، ان میں شرارت کہاں سے؟ مولانا مودودی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ اٹھائیے، سب نے یہی لکھا کہ اللہ شرارتیوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. میں سوال کر رہا ہوں حج میں شرارت کہاں سے؟ حج نام ہے عبادت کا. یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شرارتی شرارت کریں گے اللہ بچائے گا. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ لاکھ حج کر لو، اگر علی کی ولایت نہ ہو تو عبادت شرارت رہے گی، عبادت بنے گی علی کی ولایت کی وجہ سے.
واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ نبی کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ مانیں گے تو نہیں، سمجھ رہے، مانیں گے تو نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر ٹکڑا دیا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آپ ورید کیوں ہیں؟ اللہ کافر قوم کو تو ہدایت ہی نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جو مولا علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ ساری قوم کافر ہے۔ اچھا ہر کافر ایسا نہیں جسے ہدایت نہ ہو۔ ہم نے بڑے کنورٹ کیے، آپ خود جانتے ہیں کافر بڑے کنورٹ کیے ہم، تو کافر کو ہدایت تو ہوتی ہے، نہ ہوتی تو یہ کنورٹڈ حضور کے دور سے دیکھ لیں، سلمان کنورٹڈ، ابو ذر کنورٹڈ، مقداد کنورٹڈ، عمار کنورٹڈ، سمیہ کنورٹڈ، یاسر کنورٹڈ، صہیب کنورٹڈ، بلال کنورٹڈ۔ کنورٹ تو ہوتے ہیں، کافر ہی تو کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آگئی؟ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کافر وہ ہے کہ جو کنورٹ ہو سکتے ہیں، ایک کافر وہ ہے جو کنورٹ نہیں ہو سکتے۔ جو علی کے دشمن نہ ہو وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں، جو علی کے دشمن ہو دنیا میں بھی کافر رہیں گے، آخرت میں بھی اب یہ تو آیت کو میں نے اینالائز کر دیا، ابھی تک تو جشن شروع نہیں ہوا، ابھی تو آیت اینالائز ہوئی ہے، صرف آیت غدیر اب اینالائز ہوئی۔ اب ذرا آ جائیے کہ ہوا کیا۔ دراصل ہر ایک جشن میں، جیسے آج ہمارے ریاض شاہ صاحب نے تبرک کا اہتمام کیا ہے، ہر جشن میں، ہر مجلس میں کچھ چیزوں کی بنیادی طور پہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انجمن دعائے زینب والے بھی انتظامات کریں گے انشاءاللہ، محرم القرآن سنٹر والے بھی کریں گے، پڑھنے سننے والے، تو چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر مجلس کے۔ پہلی چیز ضرورت ہوتی ہے کہ بانی ہو، ایک بانی اسپانسر ہو، تب مجلس ہوگی، جشن ہوگا، تقریر ہوگی، بانی ہوگا۔ دوسری ضرورت ہے مقرر کی۔ مقرر جتنا اچھا ہوگا مجمع اتنا اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مقرر ہی سو رہا ہو اور مجمع بھی سو رہا ہو، تو مقرر اچھا ہونا چاہیے، ایکٹیو، پڑھا لکھا، سمجھدار۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ممبر۔ مقرر کے لیے ممبر چاہیے پراپر۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ممبر آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہے، پوڈیم بھی بہت اچھا بنایا آپ نے، پتہ چل رہا ہے کہ جشن ہو رہا ہے، اور مجمع سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جشن سن رہے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی، ممبر۔ پھر ضرورت ہے تبرک کی، وہی تبرک جو اینڈ میں بانٹا جاتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ مجمع کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹاپک کی بھی ضرورت ہے۔ ٹاپک نہ ہو تو مقرر بھی لاسٹ رہے گا، مجمع بھی لاسٹ رہے گا۔ پتہ ہو کہ آج غدیر ہے تو غدیر ہے، ساری تقریر مثلا غدیر پہ مقرر کرے گا۔ ان چند بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور آخری چیز ہوتی ہے مقرر کی نیاز۔ مقرر کی جو نیاز ہوتی ہے، یہاں رواج ذرا کم ہے، ڈالنا چاہیے۔ بہت بڑا ثواب ہے یہ۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں ہر ایک مجلس کے لیے، تقریر کے لیے۔ تو آپ ذرا سنیے، جو فضائل علی کی پہلی سب سے بڑی مجلس تھی غدیر میں، کیا کہنا اس مجلس سے؟ فضائل علی کا، جس کا بانی رب العالمین تھا، مقرر رحمت للعالمین۔ مولانا فرما لیا آپ نے، کیا کہنا اس مجلس کا؟ بانی رب العالمین، مقرر رحمت للعالمین، اور منبر اعلان شتر۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اتنا اچھا ممبر بنایا ہے تو کیا حضور کسی بڑھائی کو ساتھ لے آتے مدینہ سے، ایک ٹاپ کا ممبر بنا دیتے؟ ٹاپ کا ممبر بنا دیتے،
مدینے سے بھی خوبصورت، یا مدینے والا ممبر ہی اٹھا کے لے آتا. یہ کیا ضرورت پڑی پالان شتر کا، اونٹوں کے پالانوں کا ممبر کیوں بنا ہے؟ تو ایک بات تو آج سمجھ لیجئے مجھ سے انشاءاللہ اسے یاد رکھنا ہمیشہ، کہ اگر لے آتے مدینے کا ممبر تو ڈسٹنگوش کریکٹرسٹک نہ رہتی، امتیاز نہ رہتا، اس لیے کہ اس ممبر پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. نبی نے ایسا ممبر بنایا جس پہ یا میں بیٹھوں گا یا علی ہوگا. اس لیے، اور ایک بات اور بھی تھی، مثلا یہاں تو ہے ایسی عادت نہیں، بعض جگہوں میں نے دیکھا ہے کہ مجمع آدھی تقریر میں اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ میں نے دیکھا کئی جگہ. تو اب کیسے ہم مجمع کو پابند بنائیں کہ پوری تقریر سن کے جائیں؟ 15-20 منٹ کے بعد اٹھنا شروع ہو گئے. تو اگر ہم آنے والوں کی گاڑیوں کی چابیاں اپنے پاس رکھیں، کہیں کہ مجلس کے بعد چابی دے، تو کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. دراصل اس زمانے میں عرب کی مرسڈیز تھی اونٹ، اور اس کی چابی ہوتی تھی پالا. نبی نے ساری چابیاں اپنے نیچے رکھ لی کہ 7 گھنٹے پڑھوں یا 8 گھنٹے، علی کے فضائل سارے سن کے جانا ہوگا. اس لیے پالان شتر کا ممبر بنائے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہر ایک ٹاپک ہوتا ہے، ہر ایک تقریر کا ایک ٹاپک ہوتا ہے. ٹاپک کیا تھا اس تقریر کا؟ الست اولا منکم. پیغمبر نے پوچھا کیا میں تم سب میں سے اولا بہتر نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، آپ سب سے اولا ہیں، سب سے بہتر ہیں. بس اب ذرا سمجھ لیجئے گا، بہت باریک اشارہ ہے. تو نبی نے فرمایا اگر میں اولا ہوں تو علی مولا. یہ ٹاپک کتنا سمپل سا ٹاپک، جو معنی اولا کا وہی معنی مولا کا. اب میرے بھائیوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے کزن ہوں. نبی تو سب جانتے ہیں، اسی لیے نبی نے یوں فرمایا ان اللہ مولا ہے، اللہ ہے میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ہوں مومنوں کا مولا. وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى، اور جس کا میں مولا اس کے علی. تحقیق اللہ ہے میرا مولا. تو ایمان سے بتائیے کیا اللہ حضور کے کزن ہے؟ اے خدا کا خوف کرو، اللہ حضور کا کزن ہے؟ اللہ ہے میرا مولا، میں ہوں مومنوں کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا. بھیا اگر کزن کی بات ہے یا مولا کو قرآن کہتا ہے یہ جہنم ہے، منکرو تمہارا مولا، تو پھر کزن سمجھ کے داخل ہو جانا. اگر کزن کا معنی ہو تو جہنم کو بھی کزن کا ہو. تو یہ اصل میں 3 کلمے تھے جو غدیر میں سمجھائے تھے کہ اللہ میرا مولا لا الہ الا اللہ، میں مومنوں کا مولا محمد الرسول اللہ، اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا علی ولی اللہ. تو غدیر میں دراصل، اب میں ختم کروں بس زیادہ زحمت نہ دوں، غدیر میں اذان کہی بلال نے، غدیر کے بعد بلکہ اذان کہی بلال نے، اور ایک اذان کہی ابو ذر. تو اذان میں اضافہ کر دیا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کا. یہ میں مانتا ہوں کہ غدیر سے پہلے اذان میں شامل نہ تھا، یہ بالکل درست ہے. یہ اذان میں غدیر سے پہلے علی کا نام نہیں تھا، غدیر کے بعد آیا ہے، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے.
نامکمل دین کی اذان میں علی کا نام ہو تو کیا مزہ ہے؟ مزہ تو جب ہے جب دین مکمل ہو تو علی کا نام۔ کیونکہ دیکھیے ایک بات جلدی عرض کر دوں، وہی میں نے عرض کیا کہ اللہ ہے بانی، رسول ہے مقرر، اور یہ ٹاپک اور یہ ممبر اور مجمع مکس مجمع میں فضائل علی پڑھنا یہ سنت رسول ہے۔ مجمع مکس ایک دم، اور پھر تبرک کیا تھا؟ جو بھی آتا تھا اسے ولایت علی کا جام پلایا جاتا۔ اس وقت تو خمار ایسا چڑھا ولایت علی کے جام کا کہ سب سے بڑے دشمن نے بھی کہہ دیا بخن لکا یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنت، آپ کو مبارک ہو، ڈبل مبارک ہو یا علی، آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن مرد کے بھی مولا ہیں، ہر مومن عورت کے بھی مولا۔ اس درجہ خمار تھا مولا علی کی ولایت کا۔ اب حضور نے جب مجلس پڑھ لی، یہ مجلس تھی فضائل کی 7 گھنٹے کی، 7 گھنٹے۔ آج میں نیو یارک میں الحمدللہ 70 منٹ میں پڑھ کے آیا پورا خطبہ، ٹی وی پہ المیری پہ دیکھ لیجیے گا، ابھی آ رہا ہوگا جب آپ گھر جائیں گے۔ تو یہ خطبہ ہے حضور کا 7 گھنٹے کا۔ 7 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، پسینے سے سب شراب ہو۔ خطیب نے سوچا کہ اب نیاز تو بڑی ملنی چاہیے، مجلس بڑی ہے، بڑی ٹکا کے فضائل ہیں، مکس مجمع میں، سخت ویدر میں، سخت گرمی میں، بڑی طویل مجلس پڑی تو نیاز تو اچھی ملنی چاہیے۔ جبریل آئے نیاز لے کر، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رواج تھا لفافے میں رکھ کے دینے کا، تو لفافہ جو کھولا نبی نے تو نیاز یہ تھی فضائل علی، ولایت علی کی مجلس پڑھنے کی نیاز یہ تھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کوئی سمجھے ہے نیاز؟ اللہ اکبر، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج قدیر کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج قدیر کے دن میں نے اپنی نعمت کو اتمام پذیر کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں خدا آج تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ جس سے اللہ راضی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، یعنی آج غدیر کے دن اسلام رضی اللہ عنہ بن گیا۔ میں آج تک یہ بات نہ سمجھ سکا، جب دین اسلام آدم سے لے کے خاتم تک چلنے والا علی کے بغیر رضی اللہ نہ بن سکا تو علی سے لڑنے والے ہر صدی میں کیسے رضی اللہ؟ آج دین مکمل ہو گیا۔ اب 2 اقتباس اور سن لیں سورہ مائدہ کے، آپ کی زحمت کو میں ختم۔ الیوم، یہ الیوم جو ہے نا، الیوم یہ پورے قرآن میں میں نے گنے الیوم کتنے، آپ حیران ہوں گے، 365 یوم، یوم ڈے، یوم کا جو لفظ ہے الف لام کے ساتھ یا بغیر الف لام کے، یوم یعنی ڈے، ڈے کا جو ذکر ہے ٹوٹل 365 مرتبہ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ عیسوی یوز کریں گے، اسلامی کیلنڈر نہیں یوز کریں گے۔ 365 تو عیسوی کے ہوتے ہیں نا بھائی، اسلامک تو نہیں ہوتے نا، اللہ کو معلوم تھا نا۔ تو اب یہ میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ یوم کو 365 مرتبہ کیوں رکھا؟ آخر یہ قرآن کوئی حادثاتی کتاب تو ہے نہیں، 365 دفعہ رکھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر روز علی علی ہو۔ اللہ ہر روز جامع غدیر بنایا، ہر روز مولا علی کی ولایت کے دور چلے، ہر روز مولا علی کی ولایت کے تذکرہ۔ اب 2 یوم اور سن، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج غدیر کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ آیت پڑھی ہے، بس 2 آیتیں، 2 اقتباس اور ہیں اور اجازت۔ آج غدیر کے دن
کافر تمہارے دین سے مایوس ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کافر امید لگائے ہوئے تھا کہ وہ دین محمد میں داخل ہو سکتا, آج سے وہ نا امید ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اپنے ذکر میں جب تک علی کی ولایت کا پہرا نہیں لگائیں گے کافر امیدوار رہے گا. کافر کی امید علی سے ٹوٹتی ہے, نبی سے. نبی کے طور تک تو وہ پر امید رہتا ہے, منافق علی سے ٹوٹ جاتی ہے اس کی امید. کافر نا امید ہو گئے. دوسرے لفظوں میں جملہ پلٹ کہ کافر ہوتا ہی وہ ہے جو اس دین سے نا امید ہو جس میں علی ہو. سمجھ رہے ہیں نہیں نا؟ چلیے کافر کی ڈیفینیشن بھی مل گئی. اب ہمیں کافر کہنے والے اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لائیں, اس لیے کہ اگر مولا علی والے کافر ہیں تو ان کے اسلام کا تو سرٹیفکیٹ ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ کافر مایوس ہی اس اسلام سے ہوتا ہے جس میں علی ہو, ورنہ تو ہوپ فل رہتا ہے. اس لیے ہم نے کلمہ اذان میں علی کو رکھا تاکہ امید ہی نہ رہے کافر کے لیے, نہ اذان سے نہ کلمے سے, وہ نا امید ہوتا ہے. اور اب آخری نقطہ آج کے جشن کا, اسے خاص توجہ سے سنیں. الیوم احل لکم الطیبات, آج غدیر کے دن تمہارے لیے طیبات حلال کر دیے. طیبات میں مولانا مودودی نے لکھا بھیڑ بکری گائے بھینس آج کے دن حلال, مرغی آج کے دن حلال ہوئی. تو کیا آج تک حرام کھا رہے تھے؟ ایمان سے بتائیں ذرا, نہیں آج تک کیا حرام کھا رہے تھے کہ غدیر کے دن حلال ہو؟ اگر ان کی بات بھی مان لیں مودودی صاحب کی بھی, تو مطلب یہ ہوا کہ علی کی ولایت کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا. اگر ان کی بات ہم مان بھی لیں تو یہی مطلب ہوا نا. اب میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ آج آخر کیا چیز حلال تھی, یہ جانور تو سارے حلال تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج نسل پاک علی کی ولایت کی وجہ سے نسل پاک ہو, تو گویا نسل کی طہارت کی کسوٹی کا نام ہے غدیر. تو مجمع سارا کا سارا سننے کے بعد جب چلنے لگا تو حارث بن نعمان فہری نے, یہ گریز ہے زبردست, کہا کہ یہ تو نے جو اعلان کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے یا رب کی طرف سے؟ حالانکہ آیت کہہ رہی ہے من ربک. کہا کہ اگر تو نے کیا ہے رب کی طرف سے تو اسی رب سے کہے فامطر علینا حجارۃ من السماء, ہمارے اوپر پتھر بھیج دے. دشمنی دیکھے علی کی, ایسے نہیں مینا میں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مینا میں اس سال شیعوں کو قتل کرنے آئے, جی ہاں چھریاں لے کر باقاعدہ, ایسے تو نہیں آ رہے نا, یہ حسد کی آگ چل رہی ہے. تو حارث بن نعمان فہری نے کہا, یہ تھا صحابی رسول, عجیب ہے رسول کا صحابی ابھی حج کر کے آئے. اسے کہا اگر یہ اعلان تیرے رب کی طرف سے ہے اسی رب سے کہے مجھ پہ پتھر برسا. اب قرآن کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. قرآن کہتا ہے کہ ہم عطا میں سخاوت رکھتے ہیں, کوئی عذاب مانگے اسے بھی ہم خالی نہیں پلٹاتے. اس نے عذاب مانگا, اللہ نے وہیں پر پتھر بھیج دیا, پتھر نے اسے وہیں ہلاک کر دیا, ہلاک ہو گئے, وہیں ہلاک ہو گئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب, ہم نے آپ کی وجہ سے کسی پر عذاب نہیں کرنا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ رہیں گے عذاب نہیں ہوگا. یہاں نبی کھڑے ہیں,
عذاب ہو گیا، پتھر آ گیا. یہی تو سمجھانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دشمن کو برداشت کروں گا، عذاب وہاں کروں گا. محمد الرسول اللہ کے دشمن کو برداشت کروں گا، عذاب وہاں کروں گا. مگر جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے اسے نہ یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے عید غدیر کا، عیدی کے طور پر ہم سب کو جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ عطا فرما. مولا علی کے صدقے میں ہماری نسل میں ولایت علی کے چراغ جلتے رہے. مولا علی کے صدقے میں جن گھروں میں اولاد نرینہ نہیں ہے ان گھروں میں اولاد نرینہ عطا فرما. ملک وحید حیدری صاحب کو، مولانا وسیم عباس کو اور دیگر منظورین کو زندگی والے بیٹے عطا فرما. جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب جنہوں نے آج کے جشن کا اہتمام کیا ہے، ان کی اور ان کی بیگم صاحبہ کی توفیقات ہیں، عالیہ میں اضافہ فرما. ان کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھ، لائق اور نیک بنا. جن بیویوں نے آج ڈیکوریشن کی ہے ان کو جزائے خیر مرحمت، انتظامیہ کو جزائے خیر مرحمت، دور نزدیک سے آنے والے پڑھنے سننے والوں کو مولا علی کے آج کے خانے نیاز سے خالی نہ پلٹے. بہت بڑی عید والے الہ ان مومنین مومنات کے جو مولا علی کی عید غدیر میں تشریف لائے ہیں، ان کے گھروں کو ہنستا مسکراتا رکھ، آفتوں سے دور فرما، قرضوں کو ادا فرما، مشکلات کو حل فرما، رزق وسیع اور عمر دراز عطا فرما، خاتمہ علی الخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. میرے ساتھ وہ ورد کر دیں گے جو آج کا ورد ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین. بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ.